تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح کسی ایک بھائی نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر ایک مسلمان کسی مورتی پر یا کسی کی فوٹو پر مالا چڑھائے یا پھول ڈالے تو ایسے شخص کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب تفصیل سے دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے مفتی ہارون رشید صاحب، اتراکھنڈ۔ جی مفتی صاحب، آپ کا سوال بہت بہترین ہے، اور یہ چیزیں آج عمومی طور پر ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں ہم لوگ ایسی چیزیں، اور یہ خصوصاً یہ لوگ اس وقت وہ لوگ کرتے ہیں جو پالیٹکس کے اندر رہتے ہیں۔ جو آدمی سیاستدان ہوتا ہے، پالیٹکس میں ہوتا ہے مسلمان، اور اسی طرح جو ہندو مسلمان کو ایک جہتی جوڑنے کے لیے یہ ان لوگوں کے حلیوں کو اختیار کر لیتا ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال تک یا ایک مہینے تک ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کرو۔ جتنے دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، آپ اتنے دن یا اتنے سال ہمارے خدا کی عبادت کرو۔ تو یہی چیز ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑے مجمع میں اس بات کا اعلان فرما دیا کہ تمہارا خدا تمہارے لیے، ہمارا خدا ہمارے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لکم دینکم ولی دین۔ تو لہٰذا ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور یہ بہت سارے مسلمان ہمارے کر بھی رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب، آپ نے سوال بہت بہترین کیا ہے، تو اس سوال کو میں تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ ایک اصولی بات یہاں ذہن میں رکھیے، اگر کوئی ہمارا مسلمان جو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے جڑا ہوا ہے، جس کے عقائد دیوبند کے عقائد ہیں، تو وہ آدمی، اگر کوئی مسلمان برضا و رغبت اور بشاشت قلبی کے ساتھ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے لباس کو اختیار کرے، یعنی کہتا کہ بھائی وہ غیر مسلم جو کپڑے پہنتا مجھے پسند ہے، میں بھی اس جیسے کپڑے پہنوں گا، ایک بات، اور ان جیسے حلیہ اختیار کرے، ان جیسے کرتوتے، یہ کہتا ہے کہ بھائی جب وہ کرتے ہیں تو مجھے بڑا پسند آتا ہے، تو میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں، میں ان جیسے حلیہ اختیار کرنا چاہتا ہوں، ان جیسا لباس پہننا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت آدمی کب برضا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو برضا و رغبت اور بشاشت قلبی کے ساتھ، یعنی دل کی رضامندی کے ساتھ، اگر کوئی آدمی ان کے لباس کو، ان کی حلیے کو اور ان کے طور و طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانا کرتا ہے، شروع کر دیتا ہے اور کر لیا، تو اس سے آدمی اسلام سے مسلمان نکل جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس وقت اس آدمی کو تجدید ایمان بھی کرنا ضروری ہے، اور پھر شادی شدہ ہے تو پھر اس آدمی کو تجدید نکاح بھی کرنا ضروری ہے، یعنی نئے طریقے سے وہ کلمہ پڑھے گا، پھر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اثر دو گواہوں کے سامنے اپنے نکاح کو نئے مہر کے ساتھ مکمل کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک اس وقت ہوگا جب آدمی دل کی رضامندی کے ساتھ ان کے طور و طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنائے۔ ایک بات، اگر کوئی آدمی طور و طریقے کو ان کے دل کی رضامندی کے ساتھ نہیں اپنا رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ دل کی رضامندی کے ساتھ نہیں اپنا رہا ہے، بلکہ یوں ہی ایسے ہی کر لیا، کبھی غیر مسلموں کے لباس کو پہن لیا، کہ وہ پہنے تو میں بھی پہن لیتا ہوں، وہ جیسا کر رہے ہیں میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو اگر آدمی اس طرح کرتا ہے تو دل کی رضامندی کے ساتھ تو نہیں کر رہا ہے، لیکن تشبیہ ہونے کی وجہ سے یہ حرام ہے، اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں، تو یہ کرنا، اس طرح کرنا حرام ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو اس حدیث کی ضمن میں یہی ہے کہ بھی اگر کا آدمی اس طرح کر لے تو کبیرہ گناہ کے اندر شامل ہوگا، تو اس آدمی کو توبہ کرنا ضروری ہے، اس گناہ سے اللہ کے سامنے معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ احتیاطاً یہی ہے کہ اس آدمی کو بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لینا چاہیے احتیاطاً۔ تو لہٰذا میرے بھائی، یہ اصولی بات میں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی ہیں۔ تو آپ کے مسئلے کی طرف میں آتا ہوں۔ تو اگر کوئی آدمی ہمارا مسلمان، جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا کہ کسی مسلمان کا مورتی یا کسی کے فوٹو پر
مالا چڑھانے یا پھول وغیرہ چڑھانے، تو ایسے شخص کے سلسلے میں کیا ہے ایمان کے بارے میں؟ اگر کوئی مسلمان، ہمارا کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے فوٹو کے سامنے یا ان کی مورتی کے سامنے یا اسی طرح ان کے معبودوں کے سامنے، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ان کے سامنے ان کے معبودوں پر ہاتھ ڈال رہا ہو، اور اسی طرح ان کے معبودوں کے سامنے، جیسا کہ ہم نے مجھے پوچھا، کہ پھول ڈال رہا ہو، اس طرح جو بھی ہے ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑا ہو رہا ہو، تعظیماً جو بھی کر رہا ہے، دل کی رضامندی کے ساتھ نہیں بلکہ ظاہر کر رہا ہے، دل سے تو اللہ کو مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر جانتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن ظاہری طور پر اس طرح کر لیا ہے تو وہ آدمی کبیرہ گناہ کیا ہے، اللہ سے اس آدمی کو توبہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو احتیاطاً یہی ہے کہ اس آدمی سے بھی یہی کہا جائے گا کہ آپ اسرنو تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح بھی کر لیں، یعنی اسرنو نکاح اور ایمان دونوں آپ کو تجدید کرنا ضروری ہوتا ہے، احتیاطاً اسی میں ہے۔ تو یہ ہوئی بات مفتی صاحب آپ کے سوال کا مسئلہ جواب ہوا۔ تو لہٰذا میں آپ کو ایک بات یہاں ایک زائد کہہ دیتا ہوں، جو مسلمان ہمارے پالیٹکس کے اندر ہیں، جو سیاستدان ہیں، اور اسی طرح جو مسلمان ہندوؤں کو ایک جہتی کرنے کے لیے ان کے خداؤں کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی مندروں کے سامنے اور ان کی پوجا جو بھی ہے اس طرح جو تھالی لے کر کرتے ہیں اور ان کے خداؤں کے سامنے جا کر کے پھول وغیرہ ڈالتے ہیں، اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کے کرنے سے یہ لوگ راضی ہوں گے اور ہمیں کچھ ووٹ زیادہ دے دیں گے اور ہمیں ان کے سامنے عزت والے ہو جائیں گے اور ہمیں لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہندو مسلمان کو ایک جہتی چاہتا ہے، تو لہٰذا یہ لوگ اس طرح ہمارے بھائی ہیں، تو یہ سمجھ کر اگر جو آدمی ہمارے کرتے ہیں لیکن ظاہراً کر رہے ہیں، تو میرا بھائی میں آپ کو یہ بات یہ کہتا ہوں، لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ہم ناراض نہ کریں۔ اللہ اگر ناراض ہو گئے تو آپ کی ساری پراپرٹیاں، آپ کی ساری عہدیداریاں اور ساری چیزیں آپ کی بیکار ہو جائیں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سب سے پہلی چیز ہمارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ پہلا مقصد ہمارا یہی ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم ہر وہ عمل کریں کہ بھی اللہ ہم سے راضی ہو۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اگر ہم اس طرح پالیٹکس میں نہ چلے تو لوگ ہم کو اپنا محب نہیں مانیں گے، ہم سے محبت نہیں کریں گے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی دنیا کے اندر سیاست اگر کسی نے کی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست بھی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث سے ثابت، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں سیاست بھی کیا ہوں، سیاست بھی کرتا ہوں میں۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کو لوگوں کو منانے کے لیے الیاذ باللہ ثم اعوذ باللہ ان کے خداؤں کے سامنے لا کر کھڑے ہیں، اس طرح نہیں کھڑے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ہمارے بزرگان دین جو حضرات صحابہ ہیں اور جتنے بھی ہمارے مسلمان جو حکمران جو متقی اور پرہیزگار گزرے ہیں، انہوں نے ساری دنیا پر، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، کئی ملکوں پر کئی سالوں تک حکومت کی۔ اس طرح جنہوں نے حکومت کی ہے، کیا کبھی انہوں نے غیر مسلموں کے خداؤں کو اپنایا ہے؟ کیا انہوں نے ان کو اپنا خدا مان کر ان کے سامنے اس طرح کھڑے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی جا کر کے غیر مسلموں کے خداؤں کے سامنے جا کر ان کی مالا ڈالیں؟ بھئی اسلام ہے، شان کے ساتھ ہم کریں، شان کے ساتھ ہم رہیں۔ اسلام ہر چیز سے بری ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسلام یہ نہیں کہ بھئی کسی کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر رہے ہیں ہم لوگ، کسی کو راضی کرنے کے لیے ہم خدا کو ناراض کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا جو آج پر غیر مسلم کے پالیٹکس جو اکثر لوگ، میں یوٹیوب پر بھی دیکھتا ہوں، میں بنگلور شہر میں رہتا ہوں، بنگلور میں بھی دیکھتا ہوں، اکثر جو پالیٹکس لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، مسلمان ہیں، ان کو میں دیکھتا بھی ہوں، وہ غیروں کے مندروں پر بھی جاتے ہیں اور ان کے خداؤں کے سامنے ہاتھ باندھ کر بھی کھڑے ہوتے ہیں، پوجا وغیرہ بھی کرتے ہیں، ان کے خوشیوں، ان کی عیدوں میں جا کر کے اب ان کی بھی خوشی پیش کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، سچی پکی توبہ تم کر لو۔ 2 دن کی خوشی کے لیے، ان لوگوں کے ووٹوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ کے، اپنے آخرت کو بیچ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے ہمیں ان لوگوں کو راضی کر کے کیا فائدہ ملے گا؟ ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ مجھے بتاؤ۔ تو اس لیے ہمارے جو مسلمان اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، دیکھ کر یہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو جو لوگ مسلمان اس طرح کرتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہی ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اگر دلی رضامندی سے کر رہے ہیں تو اسلام سے بالکل نکل گئے باہر، بالکل نکل گئے۔
اور دوسری بات اگر وہ دل سے نہیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ظاہراً کر رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم ایسے ہی چلے گئے ووٹ مانگنے کے لیے، اب ایسے ہی ہم چلے گئے، دل میں تو اللہ سے محبت ہے، ہم اسلام کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے کہا علماء نے احتیاط اس میں لکھا ہے کہ ہم ظاہر کا مکلف ہے، ہم ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، بھئی دل تو اللہ جاننے والے، ہم دل تو نہیں دیکھ رہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، لہٰذا ہم ظاہر ہی کہتے ہیں۔ تو احتیاط اسی میں ہوتا ہے کہ جو آدمی غیر مسلموں کے معبودوں کے سامنے، ان کے خداؤں کے سامنے اور کسی ہندوؤں کی کسی بھی فوٹو پر کیوں نہ ہو، وہ اس طرح مالا چڑھاتا ہو، پھوٹ وغیرہ ڈالتا بھی ہو، جو بھی کرتا ہو، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے میں مفتی صاحب آپ کا سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امید ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور ایمان پر کما حق ہو ہمیں مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے کہا اس آیت کے اندر ایک صحابی رسول کو صرف کفار کے یہودیوں کے مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس وقت آیت کو نازل فرمایا۔ مشابہت اختیار کیا کہ بھئی وہ ہفتے کے دن گوشت نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے، اس چھوٹی سی مشابہت کی وجہ سے اللہ نے اس آیت کو نازل فرما کر کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے ایمان میں داخل ہونا تمہارے لیے ضروری ہے، ضروری ہے تمہارے لیے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی کسی بھی چیز میں یا چھوٹی سے چھوٹی چنو، ادنا سا چیز رائے کے دائے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز میں اس کی اتباع نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کسی بھی طریقے سے تمہیں آخرت میں جہنم میں ڈھکل سکتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اگر سیاستدان ہے سیاست کرنا کرے، شوق سے کرے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر، میں بڑے چیلنج کے ساتھ کھلے بات میں کہتا ہوں، جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک سیاستدان ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کی محنت تو قبول فرمائے، جیسا کہ اسد الدین اویسی صاحب ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے اس بندے کو دیکھ کر ہمیں کہ یہ بندہ اسلام پر طور و طریقے پر چلتے ہوئے، ہمارے بزرگوں کی علماء کی صحبت میں رہتے ہوئے، شان کے ساتھ وہ آدمی اسلام پر باقی رہتے ہوئے وہ سیاست میں لگا ہوا ہے، مجھے بڑا پسند آیا بندے کا وہ۔ تو اس لیے ہمارے مسلمان سیاستدانوں کو ہم کہتے ہیں کہ ایسے شان سے آپ سیاست کریں، ہمیں بھی خوشی ہے، ہم آپ کی پیچھے میں بھی آپ کی تعریف کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے آگے میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، لیکن چند ووٹوں کے خاطر، چند لوگوں کے وہاں کے لیے، لوگوں کو منانے کے لیے ہم دنیا آخرت پر ہم اپنے ایمان کو داؤ پر نہ لگائیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک بات، دوسری بات میں بہت یاد آ گئی مجھے، بہت اہم بات، جو لوگ ہمارے علماء کرام ہیں، میں ان سے بھی ایک درخواست یہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی سیاستدان کو آپ دیکھیں، کھلے طور پر آپ اس کو کہیں آپ اس طرح کر رہے ہیں، غلط ہیں، جمعہ کے بیانات ہیں، ابھی اپنے عقائد کو ہم بیان کریں۔ پہلے تو ہمارے علماء کی غلطی ہے کہ ہم عقیدے پر بات نہیں کرتے، اگر عقیدے پر بات بھی کرتے ہیں تو بھی چھپ کر بات کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، جیسا کہ جیسا کہ بریلوی مسلک کے لوگوں کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں، جس طرح اللہ کا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، کہ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے ہر جگہ میں تمہارے موجود ہوں، جہاں کہیں بھی جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر جگہ تمہارے حرکتوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ ما کان وما یکون کا علم رکھنا، جیسا کہ ہر آنے والی چیز کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، اور علم غیب یہ اللہ کی صفات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس کو منسوب کر دینا کہ بھئی کسی کی توسط کے بغیر اللہ کے رسول کو ہم عالم الغیب مان لینا، بات سمجھ میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بات کی وضاحت فرمائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی اللہ نے مجھے علم نہیں دیا ہے، علم غیب نہیں دیا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اللہ کے رسول نے خود اس بات کو کہا کہ مجھے اللہ نے علم غیب نہیں دیا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی بغیر توسط کے اللہ کے رسول کو آپ عالم الغیب سمجھتے ہیں تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ہمارا عالم دین جو جمعہ کے بیان میں اگر اس طرح کہہ دے تو ہمارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت اختلافی بحث آپ نہ چھیڑو، اختلافی بات آپ نہ کہو، پہلے ان کو یہ کہے کہ بھئی
عقائد ہونا مضبوط ضروری ہے ہمارے لیے. تو اس طرح کی باتیں ہمارے مسلمان کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے. تو ہمارے مسلمانوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے بیانات میں علماء کو آپ کسی بھی عنوان پر محدود نہ کریں، کھلی ان کو اجازت دیں تاکہ کھل کر وہ بات کر سکیں. جب تک وہ کھل کر بات نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو سمجھائے کون سمجھائے گا. تو لہٰذا میں علماء سے بھی ایک درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے تو آپ کھل کر آپ جمعہ کے بیانات میں کھل کر کہیں، کہیں پر بھی ہو کھل کر کہیں. اگر کوئی سیاستدان اس طرح کیا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کو اس بات کی آگاہ کیے ہیں کہ اگر کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکو، یا زبان سے روکو، یا دل سے برا مانو. تو زبان سے تو اللہ نے آپ کو بولنے کی توفیق دے رکھی ہے. تو اگر کوئی آدمی سیاستدان اس طرح کرتا ہے تو آپ کھل کر بولیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ آدمی غلط کر رہا ہے تو کتنے مسلمان اس کی اقتدا کے اندر جہنم میں جا رہے ہیں بتاؤ، کتنے جا رہے نہیں جا رہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے علماء کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جمعہ کے بیانات میں ہو، کسی بھی طریقے میں ہو، ہم کھل کر ان کو اس بات کی تردید کریں کہ جو لوگ حرکت کر رہے ہیں. پہلی بات تو ہم بولتے نہیں جس کی وجہ سے یہ حرکتیں آ رہی ہیں، اور بولتے بھی ہیں تو پھر رکا دیتے ہیں ان لوگوں کو، بولنے والوں کو. تو ایسی حرکتیں نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے علماء کے میں ضروری ہے کہ میں کہتا ہوں العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. سمجھ میں بات. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بھی علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو نبی کی دعوت کا جو طریقہ ہے، نبی نے جو بات کھل کر کہی ہے، اپنے لوگوں کو کھل کر ہر چیز سے آگاہ کیے. تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ آپ کھل کر آگاہ کریں. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حکمت سے کہیں گے، بھئی حکمت کہاں کہنا، وہاں حکمت ہوتی ہے. ہر بات حکمت کی نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر بات حکمت کی نہیں ہوتی. جہاں حکمت ہونا آپ حکمت کریں. ہر بات ہر جگہ آپ حکمت کر رہے ہیں. آپ کو کوئی لاٹھی لے کر مار رہا، آپ حکمتاً آپ سچ مڈی جھکا کر بیٹھیں گے؟ میرا آپ سے سوال ہے، اگر کوئی آدمی آپ کو لاٹھی لے کر مار رہا ہے تو آپ حکمت کے طور پر نیچے مڈی جھکا لیں گے؟ کیوں نہیں آپ حکمت استعمال کر رہے ہیں وہاں؟ حکمت تو آپ کو کرنا چاہیے. آپ کو کوئی آدمی گالی دے رہا ہے تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے. آپ کی حکمت یہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے گالیاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، اللہ کے رسول خاموش رہے. حکمت ہے تو کہ آپ سنتے رہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے. تو اس وقت حضرت عمر نے اس آدمی کو ڈانٹا، فوراً اس وقت کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاموشی اختیار بھی کی. حضرت عمر ڈانٹنے خاموش رہ گئے. تو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تمہارے اس طرح کی ڈانٹنے کی وجہ سے وہ آدمی گھبرا گیا ہے. تو بہرحال میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے علماء اکرام ہیں تو وہ جمعہ کے بیانات میں، جمعہ کے بیانات میں ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے آپ کھل کر بات کریں، آپ کھل کر اپنے عقائد کو بیان کریں، کھل کر آپ ان کے سامنے اپنے عقائد کو پیش کریں. جب تک آپ ان باتوں کو پیش نہیں کریں گے تو لوگ ایسے گناہ میں رہیں گے، وہ غلط حرکتوں میں ایسے ہی جاتے رہیں گے. کئی مسلمان دیکھیے، ایک سیاستدان ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک 50-60 کا مجمع تو ہوتا ہی ہے. تو 50-60 مجمع ڈوبا تو ہم بھی ڈوبے سن، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، وہ بھی خود لے کر جائے گا دوسروں کو. تو اس لیے آپ کہیں کھل کر بات، کوئی بات نہیں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. اسی طرح کسی بھائی نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ کہ مفتی صاحب مزارات کے لنگر سے کھانا وغیرہ کھانے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیونکہ گودرا میں لنگر میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، کوئی مسلمان اس لنگر میں کھانا کھائے تو کیا کھانا اس کے لیے صحیح ہے؟ جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی. جی بھائی، ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت بہترین ہے. سوال کرنے والی ایک بہن ہے یہ. تو دیکھیے بہن، ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت بہترین ہے. تو جہاں کہیں بھی جن مزارات پر، جہاں کہیں بھی مزار پر جو لنگر لگایا جاتا ہو، وہاں کھانا جو تقسیم کیا جاتا ہے، اگر تقسیم کرنے والے جو کھانا بانٹ رہے ہیں وہ کھلا رہے ہیں اس نیت سے کھلا رہے ہیں کہ بھئی اس بزرگ کے نام پر یا اس بزرگ کی تعظیم پر اگر کھانا کھلا رہے ہیں، دو باتیں میں کہہ رہا ہوں. پہلی بات ہے اس بزرگ کے نام پر یا اس بزرگ کی تعظیم میں کھانا کھلایا جا رہا ہے تو اس کھانے کا کھانا حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ایک بار ذہن میں رکھیے، جہاں کہیں لنگر میں یا جہاں کہیں کھانا تقسیم کیا جا رہا ہو کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے، تو اگر وہاں اس بزرگ کے نام پر یا اس بزرگ کی تعظیم پر اگر کھانا تقسیم کیا جا رہا ہو یا کھلایا جا رہا ہو تو وہاں سے کھانا کھانا جائز نہیں، گناہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ بھئی دیکھیے، وما اہل بہ لغیر اللہ،
جو اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن مجید میں فرمائے، اس آیت کی زمرے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی اگر وہاں جو کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے نام پر نہیں بلکہ غیر اللہ کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ بھئی ہم اس بزرگ کے نام پر ہم کھانا تقسیم کر رہے ہیں، کھانا کھلانا پلانا کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے۔ ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ جو کچھ بھی ہم کھلا رہے ہیں اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچا دیں، یہ آپ نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بزرگ کے نام پر کھانا کھلانا یہ ما اہل بہ لغیر اللہ کی زمرے میں ایک بات۔ کسی بزرگ کے نام پر جانور کا ذبح کرنا یہ ما اہل بہ لغیر اللہ کے زمرے میں آئے گا۔ بھی اگر کوئی آدمی جانور ذبح، ایک مرتبہ اسی طرح کا میرے ساتھ اسی ہوا ہے۔ ایک مرتبہ میں پڑھنے زمانے طالب علم میں مدرسوں کے اندر چمڑے وصول کرنے کے لیے ہم جاتے تھے، تو بقرعید کا موقع تھا، تو ایک آدمی نے مجھے بلایا، کہا کہ حضرت آئیے جانور ذبح کرنا ہے۔ تو میں گیا، کہا کہ بھئی کس کے نام سے ذبح کرنا ہے بتاؤ؟ کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ذبح کریں، انہی کے نام سے ہم ذبح کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اچھا چلیے اچھی بات ہے۔ تو میں اس وقت مجھے تھوڑا تشویش لگا، میں کہا کہ بھئی اچھی بات ہے۔ تو میں چاقو تو میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ چاقو آپ پکڑیے، تھوڑا میں باہر جا کر کے ابھی آ رہا ہوں۔ تو میں اس وقت باہر نکلا تو فوراً ایسے ہی میں بھاگ کر باہر چلے گیا، میں نہیں آیا میں، کیونکہ مجھے اللہ نے سمجھنے کی کچھ تو ہمیں صلاحیت دے رکھی تھی اس وقت کہ بھئی جو چیز اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پر منسوب کر کے ذبح کی جا رہی ہے تو وہ چیز تو حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے دنیا کے اندر جو بھی اسلام پہنچا ہے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہوا ہے، تو لہٰذا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو نبی سے بڑھ کر ہیں، اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ، اسے اس کے عقائد تھے اس کے۔ تو بہرحال تو یہ چیز کسی بزرگ کے نام پر اگر کوئی آدمی ذبح کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ بھئی وما اہل بہ لغیر اللہ کے زمرے میں، یہ قربانی بھی حرام ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام پر منت مانگنا، کہا کہ بھئی اگر میرا کام کسی فلاں کام کی منت مانگا کہ بھئی اگر میرا کام ایسا ہو گیا تو میں نظر مانگتا ہوں کہ اس بزرگ کے نام پر میں کھانا کھلاؤں گا، کیونکہ کھانا منت صرف اللہ کے لیے مانگی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لہٰذا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر کوئی آدمی منت مانگنا ہو یا ذبح کرنا ہو یا اسی طرح کھانا وغیرہ جو بھی کھلانا ہو اللہ کے لیے ہم کھلائیں۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف اگر کسی چیز کی منسوب کر دی جاتی ہے تو وہ ما اہل بہ لغیر اللہ کے زمرے میں داخل ہو کر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی قربانی کیا ہے تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، قربانی کے بعد اس کا گوشت بھی کھانا حرام ہو جاتا ہے، اس کا اسے پھینک دینا ضروری ہوتا ہے اور کسی کو بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح مزارات پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے مجھے سوال پوچھا، مزارات پر جو بھی کھانا کھلائے جاتے ہیں تو میں جہاں تک میری تحقیق ہے، میں جہاں تک تحقیق کیا ہوں وہ یہی ہے کہ بھئی مزارات پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ بزرگ کی منت کے طور پر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لنگر جو بھی لگتا ہے وہ بزرگ کے نام پر لگتا ہے، تو لہٰذا وہاں سے کھانا کھانا بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نہیں چلیے ہم اس بزرگ کے نام پر نہیں بلکہ ہم اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ثواب تو اس بزرگ کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں، اگر اس نیت سے اگر کوئی آدمی کھلا رہا ہے تو پھر کھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کھایا جائے، کیونکہ متشبہ مال ہوتا ہے، جہاں متشبہ ہو تو اس مال سے آدمی کو بچ جانا ضروری ہے۔ بے شک پایا جا رہا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے عقائد ایسے بھی ہوں، کیونکہ آج کل مزارات پر جو بھی مرشد بنے ہوئے بیٹھے ہیں، پیسے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، جو لوگوں کو ڈبا رہے ہیں، قوم کو ڈبا رہے ہیں، فلاں ہم بزرگ کے مرید ہیں، فلاں بزرگ ہیں، یہ سب بے وقوف ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، دھوکے باز ہیں، کمینے قسم کے لوگ ہیں یہ لوگ۔ تو ان لوگوں کے عقائد پر ہمیں مکمل طور پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے جتنے بھی لنگر ہوتے ہیں تو متشبہ مال ہوتا ہے، تو لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ بھئی ایسے لنگروں سے کھانے سے بچا جائے۔ اگر مکمل طور پر آپ کو معلوم ہے کہ بھئی وہاں اسی بزرگ کے نام سے کھلایا جا رہا ہے تو بہرحال آپ کے لیے بچنا ضروری ہے، اور اس لنگر سے کھانا بھی حرام ہے۔ تو اگر نہیں ہے تو پھر متشبہ مال کے اندر زمرے میں آئے گا۔ متشبہ یہی ہے کہ بھئی وہاں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کھلایا جا رہا ہے، اگر نہ بھی کہے تو آج تو کھل کر تو بات آ رہی ہے، جیسا کہ اجمیر شریف کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہاں کے جو محافظ ہوتے ہیں وہ کھل کر جا کر کہتے ہیں کہ اے اجمیر ہمارے لیے مدد فرما، اے خواجہ اجمیری ہمارے لیے اس طرح کر، تو کھل کر وہاں کے مرشدوں کی جو بھی باتیں وہاں سامنے آتی ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کے لنگر جہاں بھی کھلتے ہوں تو وہاں سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ بہن آپ کو یہ جواب
मुकम्मल तौर पर समझ में आ गया होगा। भाई ये हमारी मजलिस का ये आखिरी सवाल है। सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, इंशाल्लाह ये और कभी हम ले लेंगे जो जितने सवालात बाकी हैं। इंशाल्लाह हम कभी और इन सवालात को आइंदा हफ्ता ले लेंगे। तो बहरहाल ये हमारी मजलिस का ये आखिरी सवाल मैं ले रहा हूँ। किसी भाई ने सवाल ये किया है कि दिल्ली से सवाल किए हैं। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, मैं एक मस्जिद का मैं इमाम हूँ, वहाँ पर इमाम पर मुख्तदी की दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी कभार वो इमाम पर खुले ऐलान डांट देते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बराए मेहरबानी थोड़ा इमाम के सिलसिले में और मुख्तदियों के सिलसिले में आप रहबरी फरमा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। नाम तो आपका नहीं बताऊँगा, नाम बताया तो फिर वही परेशानी आपके लिए होगी कि यही हमारी मस्जिद के इमाम साहब ने सवाल किया है। तो बहरहाल देखिए मौलवी साहब, एक बात ये है कि भाई इमाम, मस्जिद का इमाम होना भी बड़ा अजीब मनसब हो गया आज। बड़ी परेशानी होती है कि भाई मस्जिदों के इमाम को इतना बेगैरत बना दिया गया, हमारी कौम ने इतना बेगैरत बना दिया है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। बड़ी अफसोस होता है देखकर। इमाम के साथ कभी भी हमेशा मुफ्त मामला किया जाता है, पहली बात। और इसी तरह इमाम का होना भी लोग ये समझते हैं ये बड़ा अजीब किस्म का आदमी, कोई बात नहीं रहती, खामखा ऐसे ही बोलते रहते। और इसी तरह इमाम पर अपनी बीवी का गुस्सा निकाल कर डांट डपट कर देते हैं। बस समझ में आ रही, अपनी बीवी बच्चों का गुस्सा रहता है, ये बेवकूफ़ आया अपने इमाम पर मस्जिद में आया, बग़ैर किसी मकसद की डांट डपट कर दे रहा है। इमाम साहब आओ इधर, इमाम साहब आओ इधर। क्या समझ रखा है तुमने इनको, क्या समझ रखा है? बाज़ इमाम को बाज़ अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन होते हैं, माशाल्लाह बहुत तक़वे परहेज़गार होते हैं, बड़े अल्लाह वाले होते हैं। इन लोगों को भी मुसल्लियान बड़े अजीब तरीक़े से बुलाते हैं, अरे आओ इमाम साहब इधर आओ, आओ मुल्ला जी, बड़े अजीब तरीक़े से बुलाते हैं। मैं एक वाक़या मुझे याद आ गया, आप जहन में रखें। एक साहबी हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, ये बड़े जलील क़द्र सहाबी थे, ये बड़े जलील क़द्र सहाबी, और ये मुस्तजाबुद दावा भी थे। यानी जब भी दुआ आसमान पर उठाते तो अल्लाह इनकी दुआ को रद्द नहीं करते, फ़ौरन अल्लाह इनकी दुआ को कबूल कर देते थे। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और ये अशर मुबश्शरा में भी थे। ये अशर मुबश्शरा है कि भाई जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 ऐसे सहाबा हैं जिनको एक ही मजलिस में जन्नत की बशारत दी है, तो उन सहाबा के अंदर हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु भी वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उसी मजलिस में जन्नत की बशारत सुनाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे ग़ज़वात में शरीक थे। ये बहुत जितने भी ग़ज़वात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग हुए तो हर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग में ये शामिल होते, और बहुत ज़बरदस्त तीर अंदाज सहाबी थे। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्लाह के रसूल इनको अपना मामू भी कहते थे। बात समझ में आ रही? और ये एक ऐसे सहाबी हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़िदा का उम्मी व अबी का, यानी कहा कि भाई मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हैं। हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु एक ऐसे सहाबी हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हैं। ये ऐसे सहाबी हैं, ये ऐसे सहाबी थे जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत भी हासिल है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बड़ी मोहब्बत भी करते थे। तो इनको कूफा का गवर्नर बनाया गया और वहाँ एक मस्जिद में वो इमामत करते थे। हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में इमामत। मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ, जो खलीस किस्म के आजकल कमेटी में शराबी कमीने किस्म के हरामी किस्म के जो लोग हैं आजकल कमेटियों में, दाढ़ी मुंडा है, बेवकूफ़ इंसान, मैं बड़ा गुस्से को संभाल लेता हूँ, संभाल रहा हूँ मैं। ये आज लेकिन लोगों की हरकतों को मैं जानता हूँ भाई, बहुत इनकी हरकतों को मैं जानता हूँ। ये नहीं समझते कि भी उलमा का मकाम क्या है, एक आलिम दीन का मकाम क्या होता है। जो मुसल्ले पर जो इमाम खड़ा है इसका मकाम अल्लाह उसके रसूल के सामने क्या है। ये गलीज़, ये खड़मुत और ये दाढ़ी मुंडा और ये हराम किस्म का खाने वाला इंसान और हरामी नस्ल का, मैं इतने मैं ज़ुबान एहतियात से बात कर रहा हूँ, ये हरामी नस्ल का इंसान होता है जो उलमा से दुश्मनी करता है। जैसा कि मुफ्ती ज़रवली साहब का मैंने बयान सुना, हज़रत है कि भाई हरामी ही होता है जो उलमा की नाक़दरी करता है। बात समझ में आ रही? वह हरामी होता है जो उलमा की नाक़दरी करता है और जो उलमा से दुश्मनी करने वाला होता है। बात समझ में आता है? तो हरामी किस्म का इंसान है वो जो उलमा से दुश्मनी करता है, उलमा पर अपनी वाज जताने के लिए उलमा पर बुरा भला अल्फाज कहता है, उलमा के लिए नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो हरामी होता है। तो बहरहाल हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ भी ऐसे ही मामला हुआ। तो मैं इसलिए मैं ये वाक़या में बता रहा हूँ आपके सामने, और जल्दी बताकर ख़त्म कर देता हूँ। तो हज़रत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ये कूफा के अंदर एक मस्जिद में इमामत कर रहे थे,
اور ایک آدمی آیا، اس نے مدینہ منورہ کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا. اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے، یعنی اس وقت خلیفہ بنے ہوئے تھے. تو اس وقت ایک آدمی آ کر کے نلا کوفہ سے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے. اس نے کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے. حالانکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نماز سیکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز سیکھی. اللہ کے رسول نے ان کو نماز سکھایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز سیکھے ہیں. اب یہ حرامی قسم کا انسان آ کر کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا ہے. اب کوفہ سے مدینہ کی طرف آیا آدمی آ کر کہہ رہا ہے. تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دو صحابہ کو متعین کیا. دو صحابہ کو کہا کہ بھئی تم جا کر کے دیکھو کہ بھئی واقعتاً جو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں جو یہ آدمی کوفہ سے آ کر کہہ رہا ہے کہ ان کو نماز پڑھانے کا نہیں آتا، یہ اچھے رویے والے نہیں، انصاف نہیں کرتے، عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتے. تو اس لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے تشویش کے لیے حضرت عمر خطاب محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ، ان دو صحابہ کو کہا کہ تم جا کر کے واقعے کی تحقیق کرو کہ واقعتاً یہ بات صحیح ہے غلط ہے. تو حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ یہ دونوں مدینہ منورہ سے باہر نکل گئے کہ جا کر ہم تحقیق کریں گے. کیونکہ ایک آدمی جو آ کر کہا کہ بھئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے اور یہ امانت دار نہیں ہے اور الیاذ باللہ خیانت دار، اس طرح کے الفاظ اس نے کہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کو کوفہ بھیجا کہ جا کر تم تحقیق کرو. تو وہ مدینہ منورہ سے جیسے ہی باہر نکلے تو جیسے کوفہ کے قریب پہنچے تو ایک دیہات میں گئے. جا کر ان سے پوچھا کہ بھئی تم سعد بن ابی وقاص کو کیا طریقے سے تم ان کو پاتے ہو؟ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا ہم بہت بڑے امانت دار جانتے ہیں، بڑے امین ہیں، بہت اچھے سچے پکے مسلمان ہیں، بہت اچھے انسان. ہر آدمی ایسے ہی ان کی تعریف کرتا گیا یہاں تک کہ وہ دونوں صحابی سنتے سنتے کوفہ پہنچے. جس مسجد میں حضرت سعد بن ابی وقاص امامت کر رہے تھے اس مسجد میں وہ وہاں تک پہنچے. تو بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں ان کو کہا کہ بھی ہمیں کوفہ سے یہ بات پہنچی ہے، تو لہٰذا حضرت عمر بن خطاب نے ہمیں اس بات کی تشویش کے لیے بھیجا ہے، اس بات کی تحقیق کے لیے بھیجا ہے، تو ہم اس بات کو تحقیق کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے سارے مجمع کو جوڑے، سارے مجمع کے سامنے بات کو رکھا، کہا کہ بھئی کس نے آ کر مدینہ میں اس طرح کہا؟ تو ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ویسے ہیں. اسامہ ابن قتادہ آدمی کا نام تھا. تو اسامہ ابن قتادہ اٹھ کر کہا کہ بھئی میں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ایسے نماز پڑھانے نہیں آتا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ایسی تو بات نہیں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص تو اللہ کے رسول سے نماز سیکھ کر آئے ہیں اور ایسے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو وہ غلیظ قسم کا جو انسان تھا جس کا نام میں نے بتایا اسامہ ابن قتادہ، وہ کمینہ قسم حرامی انسان اٹھا کہنے لگا اگر تم سعد بن ابی وقاص کو یہاں سے معزول نہیں کیے، یہاں سے ان کو یہاں نہیں اٹھائے تو میں بہت شور شرابہ کروں گا، یہاں قتل و غارت شروع ہوگی، ہم اس طرح وغیرہ وغیرہ کریں گے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو حضرت بڑے روئے، بڑا افسوس کیا انہوں نے، کیا ہوا میرے ساتھ، اس طرح کا معاملہ ہو گیا. تو وہ بزرگ تھے اللہ والے. تو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ بھی علماء کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو آپ کا امام ہوتا ہے. تو امام کے ساتھ بدسلوکی کا اللہ کا واسطہ معاملہ نہ کرو. علماء اگر چاہے تو امامت بھی کر رہے تو ان کی بھی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اور جو عالم دین امامت نہ بھی کر رہا ہو تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے. مکتب پڑھا رہا ہوں، مکتب نہ بھی پڑھا ہے، اگر وہ کسی جگہ بزنس کر رہا ہے یعنی تو تجارت بھی کر رہا ہے تو اس کی بھی ہمیں ادب کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس تاجر کو انبیاء کے ساتھ اٹھائیں گے، انبیاء کے صف میں کھڑا کریں گے اس کو. تو تجارت کر رہا ہے تو اگر کوئی عالم حافظ کوئی بھی کیوں نہ ہو تو ہم اس کا ادب احترام کریں، ہم اس کو نازب الفاظ نہ کہیں. کوئی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ حضرت فلاں مولوی صاحب ہیں وہ تجارت میں گھسے ہیں، یہ کیا ایسا یہ کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ بھی دیکھیے وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ تجارت کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. اب وہ تجارت میں لگے تو بہت اچھی بات ہے، وہ تجارت کو صحیح طریقے سے پوری کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے کتاب البیوع ہمیں ہدایہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے. تو بہرحال تو اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اس وقت نکل رہے تھے تو انہوں نے
جو اسامہ ابن قتادہ جو آدمی جو حرامی قسم کا انسان تھا، تو اس وقت انہوں نے نکلتے ہوئے اس کے لیے بدعا کی. کیا بدعا کی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ آدمی کے لیے انہوں نے بدعا کی، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں ہے، اٹھا ہے، تو اس کی عمر کو لمبی کر. کیونکہ اکثر بیشتر ہمیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کمیٹی کے قسم کے لوگ جو محلے کے اندر حرامی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، وہ یہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کے لیے جو بدعا کی، یہ قیامت تک یہ جملہ ہے. اور علماء سے جو بغض رکھنے والا یہی چیز کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ یہ جو میرا آدمی جو حقیقت میں ویسا نہیں ہوں میں، اس نے مجھ پر جھوٹی بات بنی ہے، جھوٹا ہے، اور یہ نام و نمود کی خواہش میں اپنی شان جتانے کے لیے، اپنی واہ جتانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی واہ بتانے کے لیے، دیکھو ہمارے امام صاحب کو ہم نے کیسے ڈرا کر رکھا، کیسے یہ رکھا ہے، ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں. تو خواہش و نام و نمود کے لیے اٹھا ہے تو اس کی عمر کو تو لمبی کر. کیوں لمبی کر؟ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ کہا کہ اللہ اس کی عمر کو لمبی کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر. کتنی خطرناک بدعا حضرت نے دی ہے. تو وقت اس وقت گزرتا گیا، وقت لمبا ہوتا گیا، گزرتا گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص ان دونوں کو وہاں سے مسجد سے معزول کر دیا گیا، کوفہ سے آپ مدینہ واپس آ گئے. تو اس کے بعد مورخین نے خود لکھا ہے کہ جو اسامہ ابن قتادہ جو حرامی قسم کا انسان تھا، اس آدمی کو دیکھا گیا کہ بھی اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی. آنکھوں پر اس کے بل جو اوپر کی پلکیں ہیں اور وہ آنکھیں اوپر جو پردہ ہے وہ آنکھوں کے نیچے آ گیا تھا. اب یہ گلی میں کھڑے ہو کر مانگتا تھا، یہ بڑا مالدار قسم کا انسان تھا، یہ مانگتا تھا گلی میں کھڑ گئے، اور جو بھی آتا تو فقیر مانگتا، اور جو کوئی عورت لڑکی یا کوئی گزرتی تو پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھ کر اس کو چھیڑتا، اور جانے والے اس کو مار کر جاتے، چپل سے مار کر جاتے. اللہ اس کو اتنا ذلیل کیا، اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو کیوں اس طرح لڑکیوں کو چھیڑتا ہے؟ تو بعد میں وہ جو کمینہ قسم کا انسان تھا، جس کا جیسے میں نے بتایا کہ بھائی وہ کمینہ قسم کا انسان وہ یہ کہتا ہے، جس کا میں نے نام بتایا آپ کو، اسامہ ابن قتادہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو وہ اسامہ ابن قتادہ کو اللہ نے ایسی عذاب میں مبتلا کیا اس کو، تو جو بھی لڑکی جاتی تو اس چپل سے مار کھاتا. تو بعد میں وہ آدمی خود کہتا کہ مجھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مجھے بدعا کی ہے جس کی وجہ سے میں بھگت رہا ہوں. تو وہ بہت روتا. تو کیا کر سکیں؟ تو بہرحال میں ان لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ جو مسجد کے عالم دین ہے، امام ہیں، ان کی قدر کرو اللہ کا واسطہ دے کر کے. اس لیے ہمارے بزرگ کی میں ایک کتاب میں پڑھا کہ کہا کہ بھئی جو آدمی علماء کی ناقدری کرتا ہے، جا کر اس کی قبروں کے اندر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتے ہیں. کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہتے ہیں کہ چور مولیاں ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، چور مولی ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسوں میں. بے وقوفوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے پیسوں سے نہیں پل رہے ہو، تمہارے پیسوں سے نہیں پل رہے ہو. اللہ تمہیں دیا ہے، وہ خدمت میں لگے، اللہ ان کو کھلا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں کہ بھئی آپ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بھئی یہ ہمارے غلام ہیں، جو چاہے ہم استعمال کریں، جیسا چاہے ہم استعمال کریں. مسجدوں کے بعض مسجدوں کو میں نے دیکھتا ہوں کہ مسجد کے امام گئے آ رہے اس طرح اور جا رہے. یہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں بھئی؟ کیا استعمال کر رہے ہیں آپ اس طرح الفاظ؟ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنی دنیا آخرت تو برباد نہ کرو. اور ایک بات ذہن میں رکھو، جو آدمی علماء کی ناقدری کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں سے علماء کو اٹھا لیتے ہیں. اللہ اس کی نسلوں میں علماء کو پیدا نہیں کرتے. اگر عالم دین اگر غلطی سے بھی اگر بن گیا اس کے خاندان میں، تو جو کام اللہ لینا چاہیے اس کو نہیں لیتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں بہت احتیاط سے جملہ استعمال کر رہا ہوں. اگر اس کے خاندان میں اگر کوئی عالم دین بن بھی گیا تو جو کام لینا چاہیے اللہ نہیں لیتے. تو نسلیں تو ان کی بدوا لگتی ہے. تو اس لیے علماء کی قدر کرو. ایک ہمارے محلے کے اندر اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. ایک مفتی صاحب جمعہ کے بیان کے اندر 12 ربیع الاول کے سلسلے میں ایک بات کہی تھی. یہ بھی کہا کہ اس طرح کرنا گناہ ہے. الفاظ استعمال کیے ہیں. آپ ضروری تھا کہ آپ جا کر ان کے سامنے بیٹھ کر اصلاح کرتے ہیں. آپ حضرت اس طرح کے الفاظ نہ کہیں. آپ الفاظ کو استعمال نہ کریں، وہ رجوع کر لیتے. لیکن سوشل میڈیا کے اندر یہ کریں کہ انہوں نے ہمیں حرامی کہا ہے اور وہ ہمیں ہرڑا کہا ہے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا. تو کچھ ایک غلیظ قسم کا انسان اٹھا، اس نے کہا کہ اگر آپ ہمیں ہرڑا سمجھتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے بولتے ہوئے میں مفتی مولوی صاحب، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے بولتے ہوئے.
تو اس غلیظ قسم کا انسان یہ کہا کہ اگر تم آپ لوگ ہمیں ہیرا سمجھتے ہیں تو آپ اپنی بیوی بچوں کو میرے پاس بھیج دو. بڑا افسوس ہوا دیکھ کر یہ مجھے، بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر ایسے لوگوں کو حرکتیں دیکھ کر. میں آگے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اگر وہ مولینا کی دل سے بدوا نکل چکی ہے تو تیرے نسل کے اندر تیری نسلیں جو بھگتیں گی وہ تجھے قیامت تک تیرے لیے بدوا کرتی رہیں گی. اللہ اس نے جو کیا، اللہ اس کو عذاب دے، اس کو تیرے عذاب کے لیے تیری نسل اس کے لیے بدوا کرے گی. اس لیے بھائی علماء کی قدردانی کرو. اگر کوئی عالم دین سے غلطی نظر آئے تو اس کی انفرادی اصلاح کرو. آپ جاؤ بیٹھو مولانا اس طرح سے ہم نے آپ سے بات سنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ، یہ انسان ہے بھائی، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی تو نہیں ہے، نبی سے اللہ تعالیٰ ہر چیز ان کی حفاظت کر دے. انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، فرشتے تو نہیں ہیں جو معصوم ہو. بھئی غلطی ہو گئی تو آپ انفرادی بلائیں کہ مولانا اس طرح کی بات ہو گئی، آپ یہ جملہ نہ کہتے تو ٹھیک تھا، تو وہ اپنی اصلاح کر لیں گے. اگر کسی عالم دین کے دل سے بدوا نکل گئی تو دیکھو اللہ نے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ایک چھوٹے سے جو ان کو تکلیف ہوئی ہے بدوا دیے ہیں تو اس کی نسلیں آج یاد رکھی. قیامت تک اس کا نام یاد رکھ گیا کہ یہ حرامی قسم کا انسان جو ایک صحابی رسول امام پر اس نے انگلیاں اٹھائی. تو بہرحال اللہ ہم تمام مسلمانوں کو مسجد کی انتظامیہ میں جو لوگ ہیں اللہ ان کو صحیح توفیق نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے. مسجد کے انتظامیہ جو لوگ ہیں ان کو بھی میں ایک بات یہ کہتا ہوں، مسجد کے انتظامیہ والوں کو اپنے علماء کی، اپنے حفاظ کی قدر کرو، اپنے امام کی قدر کرو. تم تو یہ سمجھتے ہو کہ میری باپ دادا کی جاگیر ہے کہ مسجد کا میں مصلی ہوں، ممبر ہوں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بعید نہیں. آج تو ہے تو کل دوسرا بنے گا. اللہ کے نزدیک کوئی بعید نہیں ہے. ایک امام کی اگر بدوا نکل گئی تو تیری نسلیں برباد ہو سکتی ہیں، نسلیں برباد ہو جائیں گی، تیری نسلیں ختم ہو جائیں گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے جو لوگ مسجد کی کمیٹیوں میں ہیں ان کے لیے بھی میں یہی بات کہتا ہوں کہ وہ مسجد کے اماموں کی قدر کرو. ایک مسجد کی میں کمیٹی کے سیکریٹری کو دیکھا تو وہ مسجد کے حافظ مؤذن صاحب کو آ کر کہہ رہا ہے، مسجد میں آ کر وہ اس طرح فرش گھسا کہ مؤذن صاحب ادھر آؤ، دیکھو فرش کس طرح گندا ہے. کیا رکھا تم نے سمجھ ان لوگوں کو؟ کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج تو غلامی، جو اللہ نے تجھے مسجد کا جو ممبر بنایا ہے تو شکر ادا کر اللہ کا، اللہ نے تجھے مقام دیا ہے. کوئی بعید نہیں ہے کہ تو آج یہ مقام پر جو ہے اللہ کی آزمائش ہے. یہ اللہ کسی کو عہدیداری پر آزماتے ہیں، کسی کو اللہ ذلیل کر کے اللہ کی آزمائش ہے. اگر تھوڑی سی بھی ان کے دل سے بدوا نکل گئی تو تیری نسلیں برباد ہو جائیں گی. باتیں تو بہت ساری ہیں، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھی علماء کی قدردانی کرو، علماء کی ناقدری نہ کرو. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں. اور علماء کے پیچھے غیبتیں نہ کرو، یا اسے ہیں یا اس سے ہیں ایسے ہیں، ان کی غیبتیں اللہ کا واسطہ نہ کرو. اور جو دین کی خدمتیں کر رہے ہیں، جو عالم دین نہیں، جو تبلیغ میں لگے، ان سے بھی میں ایک درخواست یہ کرتا ہوں، آپ علماء کی قدردانی کریں، ناقدری نہ کریں. اگر کوئی عالم جماعت کام میں نہ لگا ہو تو اس عالم کو آپ برا برا نہ کہیں، اس عالم کو نازیبہ الفاظ نہ کہیں. اس کی راتوں کی عبادتیں تمہاری دن بھر کی محنتوں کے برابر نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کے رات کا سونا اور تمہارا رات دن محنتیں کرنا اس کے سونے کے برابر نہیں ہے. تو اس لیے جو موجود ہیں ان کی علماء کی قدردانی کرو. ایک ایک کرتے ہوئے علماء ہمارے جا رہے ہیں. دعا کرو کہ اللہ ان علماء کو باقی رکھے، اللہ ان کے علم سے ساری دنیا کو، ان کے علم کی برکت سے اللہ ساری دنیا میں برکت نازل فرمائے. ان کے علم کی برکت سے اللہ ہمیں بھی دنیا آخرت میں کامیابی کے فیصلے فرمائے. اللہ ان علماء کی قدردانی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین.